اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ آپ کی جماعت چہارم کی اردو کی کتاب ہے، اور ہمارا یہ سبق نمبر 2 ہے۔ عنوان کیا ہے ہمارا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اور یہ ہماری ویڈیو نمبر 2 ہے۔ پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری اسکول اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اچھی بات ہے، حدیث نبوی ہے، غصہ مت کرو۔ کوشش کریں کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ عنوان ہے ہمارا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اور ہمارے اس کے موضوع کیا ہیں؟ آج ہمارا موضوع ہے سوال جواب اور جملے۔ آج ہم اس کے سوال جواب کریں گے اور ساتھ جملے کریں گے۔ سب سے پہلے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ سوالات کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس نظم میں کس شخصیت کو سلام پیش کیا گیا ہے؟ اس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سلام پیش کیا گیا ہے۔ یہ نظم آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ نعت وہ نظم ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اور یہ نعت ہے، اور نعت میں کس شخصیت کو سلام پیش کیا گیا ہے، کس کی تعریف بیان کی گئی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور ایک بات اور کہ جب بھی نبی پاک کا نام آئے تو ہمیشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، فخر آدمیت سے کیا مراد ہے؟ فخر آدمیت یعنی تمام انسانیت کے لیے فخر۔ تو فخر آدمیت سے مراد کون ہے؟ فخر آدمیت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی صرف خوبیوں سے بھری ہوئی ہے، اس لیے تمام انسانیت کے لیے فخر والی ذات کس کی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات فخر آدمیت ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، نظم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے، نبی پاک زخم کھا کر پھول برساتے تھے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ جو صرف خوبیوں سے بھری ہوئی ہے، جس میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، لیکن جو اس نظم میں جو خوبی انہوں نے پوچھی ہے، تو سب سے مین خوبی جو ہے، سب سے اہم خوبی کون سی ہے؟ کہ خود زخم کھاتے تھے لیکن کبھی اف تک نہیں کرتے تھے، کہ آپ کو کوئی بھی تکلیف دیتا تھا، کچھ بھی کوئی بات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے پیار سے جواب دیتے تھے، کبھی بھی کسی کو آگے سے بری طریقے سے پیش نہیں آتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے۔ آج ہم لوگ ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ کیسے غصے میں آ جاتے ہیں، اور عرصہ دراز تک اس انسان سے کوشش کرتے ہیں کہ بات ہی نہ کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ کوئی بھی ان کو تکلیف پہنچاتا، کچھ بھی کہتے تو آپ کبھی بھی اف تک نہ کہتے، اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے۔ آج ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتا، ہمارے پاس کوئی ہوتا ہے اور اتنا کس حالت میں ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آتا، خود کتنی بھی تکلیف میں ہوتے، بھوک میں ہوتے، اپنے منہ کے آگے سے اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو کھلاتے تھے۔ آگے سوال نمبر 4 ہے کہ اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ اس نظم کے شاعر کا نام ماہر القادری ہے۔ یہ جو نظم جس شاعر نے لکھی ہے ان کا نام کیا ہے؟ ماہر القادری۔ اب آ جاتے ہیں اپنے جملوں کی طرف، تو الفاظ کے جملے بنائیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ دیکھنا ہے، آپ اس سے بہتر اگر جملہ بنا سکتے ہیں تو آپ اس سے بھی اچھا کر کے تو اپنا جملہ بنا سکتے ہیں۔ کوئی بھی جملہ آپ اپنے پاس سے بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے یہی لکھنے، صرف یہ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ اسے بہتر کر کے تو اچھے سے جملہ اور لکھ سکتے ہیں، لیکن جملہ بامعنی ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے دھیان کرنا ہے، کوئی بھی جملہ بنائے بامعنی جملہ ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں اپنے جملے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ اسرار۔ اسرار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راز۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اسرار محبت سکھائے۔ امت کا جملہ کیا ہے؟ ہم نبی پاک کی امت ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں جنگ۔
اب جنگ کا جملہ آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہے کہ کارگل کی جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ کارگل کی جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ آگے وطن، میرے وطن کا نام پاکستان ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے وطن میں بہت سے پھول ہیں، یا میرے وطن کا ذرہ ذرہ خوبصورت ہے۔ آپ کچھ بھی مطلب بنا سکتے ہیں وطن کا، لیکن جملہ بامعنی ہونا چاہیے۔ آگے کیا، سونا۔ اب سونا دو ہوتا ہے، ایک تو لیٹنا سو جانا وہ سونا ہے، اور ایک سونا ہوتا ہے پہننے والا سونا۔ تو یہ پہننے والے سونے کا ذکر ہے اس نظم میں۔ سونا کیا ہے، سونا آج کل بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ آگے کیا، پھول۔ پھول کا کیا ہے، مجھے گلاب کا پھول پسند ہے۔ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن جملہ وہی بات ہے، بامعنی ہونا چاہیے۔ آگے آپ آ جاتے ہیں اپنی تحلیقی سرگرمی کی طرف۔ تحلیقی سرگرمی کیا ہے، غلط املا والے الفاظ درست کر کے لکھیں۔ غلط املا، یہ غلط املا والے الفاظ ہیں، اور آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، درست کر کے لکھنا ہے۔ یہ الفاظ آپ دیکھ لیں، ان کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، درست کر کے، یہ الفاظ جتنے بھی ہیں یہ غلط لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان الفاظ کو درست کر کے لکھنا ہے۔ آگے اپنی ڈائری کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ہماری ڈائری کیا ہے، ڈائری ہے سبق نمبر 2، پڑھائی کریں، الفاظ معنی اور جملے لکھیں اور یاد کریں۔ یہ ہمارے اسکول کی ویب سائٹس اور یہ کانٹیکٹ نمبر ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کچھ بھی آپ نے کسی بارے میں پتہ کرنا ہے، تو آپ یہاں سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اپنا کام دھیان سے کریں گے، اور ساتھ لکھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کریں گے اپنا سبق، اور کیا کرنا ہے، خوش خط کر کے اپنی لکھائی کا بہت زیادہ خیال رکھ کے، ڈریزنگ کٹنگ بالکل نہیں کرنی، ان باتوں کا خیال رکھ کے تو آپ اپنا کام کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔